یہ تسلیم کر لیا ہے کہ دو دور آئے ہیں مسلمان علماء پر. ایک وہ جو انگریزی حکومت کا دور تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت کچھ اور مسئلے پیش کیا کرتے تھے. سارے علماء وہی مسئلے پیش کرتے تھے جو مسیح موعود علیہ السلام جہاد کے متعلق فرما رہے تھے. اور آج ان کے مسائل بالکل بدل چکے ہیں اور یہ رخ ہو گیا، مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر بیٹھے. حوالے تو بے حد ہیں، لیکن میں اب اس پہ ختم کرتا ہوں بعض تازہ حوالوں پر. شورش کشمیری صاحب جو احمدیوں کے اول معاندین میں سے تھے، کتاب سید عطاءاللہ شاہ بخاری میں یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ جمال الدین ابن عبداللہ شیخ عمر حنفی مفتی مکہ معظمہ، احمد بن ذہنی شافعی مفتی مکہ معظمہ، اور حسین بن ابراہیم مالکی مفتی مکہ سے بھی فتاوی حاصل کیے گئے، جن میں ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کا اعلان کیا گیا تھا. تو کون سی بات باقی رہ گئی ہے؟ کہاں کے مولوی بولیں گے؟ اور مولانا مودودی صاحب جنہوں نے حقیقت جہاد لکھی، جنہوں نے اور کتب میں بھی اپنے جہاد کے متعلق ایسی تعلیم دی جس کا کوئی مسلمان، ہوش و حواس والا مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کے متعلق ایسے ظالمانہ خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے. سب سے متشدد جہاد میں نظریہ رکھنے والے آج مولوی مولانا مودودی صاحب ہیں. آج ہیں، مراد ہے کہ ان کا فرقہ ہے اس وقت جو ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے. یہ تو فوت ہو چکے ہیں. جہاد فی الاسلام میں جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ہندوستان کا تعلق ہے، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں ہندوستان اس وقت بلا شبہ دارالحرب تھا. کس وقت دارالحرب تھا؟ دارالاسلام نہیں کہہ رہے. جب انگریزی حکومت یہاں اسلامی سلطنت کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے یہی جماعت احمدیہ کی تعلیم ہے کہ پہلے جب غیر حملہ کرتا ہے تم اس سے لڑو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے وطن کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اور ایک ایک بچہ بھی کٹ کے مر جائے تمہیں نہیں ہتھیار چھوڑ ڈالنا. اس وقت دارالحرب ہوتا ہے. اس وقت ہر قسم کا دفاع جہاد اسلام کہلا سکتا ہے. چنانچہ مولانا مودودی فرماتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کا فرض تھا کہ یا تو اسلامی سلطنت کی حفاظت میں جانیں لڑاتے یا اس میں ناکام ہونے کے بعد یہاں سے ہجرت کر جاتے. لیکن جب وہ مغلوب ہو گئے، انگریزی حکومت قائم ہو چکی اور مسلمانوں نے اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ یہاں رہنا قبول کر لیا، تو اب یہ ملک دارالحرب نہیں رہا. سود حصہ اول صفحہ 77 تا 78. یہ کتاب کا نام ہے سود. اور جلالت الملک شاہ فیصل نے اس سال 1385 ہجری حج کے موقع پر رابطۃ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کے اجتماع میں فرمایا، اے معزز بھائیو، تم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. جہاد صرف بندوق اٹھانے یا تلوار لہرانے کا نام نہیں، بلکہ جہاد تو اللہ کی کتاب اور رسول مقبول کی سنت کی طرف دعوت دینے، ان پر عمل پیرا ہونے اور ہر قسم کی مشکلات، وقتوں اور دقتوں اور تکالیف کے باوجود استقلال سے اس پر قائم رہنے کا نام ہے. پھر فرماتے ہیں، ان غیر مسلم حکومتوں میں رہنے والے مسلمانوں پر جو خدمت دین اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع واجب ہے، خدمت دین اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع واجب ہے، انہیں اسے ادا کرنا چاہیے. ہم ان بھائیوں کو ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اپنی حکومتوں کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور بغاوت کریں.
ہاں انہیں باہمی طور پر اپنے عقائد اور نیتوں کی حد تک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت نبوی کو حکم ٹھہرانا چاہیے. جو حکومتیں انہیں امن دیتی ہیں انہیں ان سے صلح سے رہنا چاہیے. وہ اپنے ممالک میں نظام کو توڑنے والے یا تخریبی عنصر ہرگز نہ بنے. ام القرا مکہ معظمہ 24 اپریل 1965 عیسوی کی یہ خبر ہے جو ان کے اخباروں میں شائع ہوئی. پس وہ علماء کہاں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کے منسوخ کرنے والے منکر اور انگریزوں کا نعوذ باللہ من ذالک خوش آمدی اور ان کی خاطر ایک فساد کھڑا کرنے والا بتاتے ہیں؟ جو باتیں آپ نے فرمائی یہ ساری باتیں آپ کے اپنے علماء اس وقت یہ کہہ رہے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو باہر کہتے تھے وہی گھر میں بھی کہتے تھے، جو انگریزوں سے کہتے تھے وہی اپنی جماعت کو مخاطب کر کے بھی کہتے تھے. کوئی دوگلا پن، کوئی دوئی نہیں تھی آپ کی ذات میں یا آپ کی جماعت میں. اور جس جہاد کا اعلان کرتے تھے اس جہاد کے اوپر قائم بھی تھے. اس جہاد کے تصور پر صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی، اپنا سارا وجود اس جہاد کی پیروی میں خرچ کیا اور تمام جماعت کو بھی اسی کی تلقین فرمائی. چنانچہ یہ جو الزام لگاتے ہیں ملکہ وکٹوریہ کی تعریف کرنے کا اور ملکہ وکٹوریہ کو رحمت کا سایہ قرار دینے کا، کون ہے ان علماء میں سے جن کے نام میں نے پڑھ کے سنائے ہیں یا کوئی اور مخالف عالم جس نے ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کا پیغام پہنچایا اور بڑی جرأت کے ساتھ عیسائیت کے اوپر بڑی کھلی تنقید کرتے ہوئے، ایک جھوٹا اور ایک مردہ مذہب قرار دیتے ہوئے اس وقت کی ملکہ کو جس کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، ایک طرف اس کے انصاف کی تعریف فرمائی تو دوسری طرف اس سے کھلم کھلا اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی. اور یہ جو ہندوستان کو دارالاسلام قرار دینے والے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عارف باللہ نگاہ نے اسے دارالاسلام کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ دارالحرب سمجھا، کیونکہ آپ جہاد کا عرفان رکھتے تھے. آپ جانتے تھے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں. جہاں جہاد فرض ہے وہ دارالاسلام ہو نہیں سکتا، وہ تو دارالحرب ہے. لیکن کن معنوں میں اس کی تشریح آپ خود فرماتے ہیں یہ مقام دارالحرب ہے پادریوں کے مقابلہ میں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں، مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب ان کے ہم رنگ ہو. جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں اسی طرح کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ہے. اس میں یہی سر ہے کہ یہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں بلکہ قلم کا زمانہ ہے. پھر فرماتے ہیں ملکہ معظمہ وکٹوریہ کو مخاطب کر کے، اے معزز ملکہ، مجھے تعجب ہے کہ تو باوجود کمال فضل اور علم و فراست کے دین اسلام کی منکر ہے. یہ خوش آمدی کی زبان ہوا کرتی ہے. تمہیں کیوں ایسے خوش آمدی کی توفیق ملی اگر تم خوش آمدی نہیں تھے؟ یعنی اگر خوش آمدی نہیں تھے تو تمہیں ایسے الفاظ کی توفیق کیوں نہ ملی؟ فرمایا اے معزز ملکہ، تعجب ہے کہ دین اسلام کی منکر ہے اور جس غور و فکر کی آنکھ سے سلطنت کے امور سر انجام دیتی ہے اس آنکھ سے اسلام کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتی؟ سخت تاریخی کے بعد اب جب کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے تو کیا اب بھی تو نہیں دیکھتی؟ تو جان لے اللہ تیری مدد کرے کہ یقیناً دین اسلام ہی انوار کا مجموعہ ہے، نہروں کا منبع اور پھلوں کا بستان ہے. تمام ادیان اسی کا ایک حصہ ہیں، بس تو اس کی خوبصورتی